السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے حدیثیں پڑھی، شاید عربی میں حدیثیں آپ تک نہیں پہنچی. میں نے 3 حدیثیں پڑھی. ایک حدیث نمبر 230 میں نے پڑھی، 229 اور 230 اور 231 3 روایتیں میں نے پڑھی. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں نے کتاب الصلاح کے تحت جو ہے ہم جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں نماز کے متعلق، صفت الصلاح کے نماز کی طریقہ یا نماز کی صفت، میں نے خیر آپ تک آواز نہیں پہنچی میری. میں نے 3 حدیثیں پڑھی تھی. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث پڑھی، اور تیسری جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. ٹھیک ہے، چلیے. پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ سب جو ہے نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. یہ تینوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نماز کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے. یہ حدیث بخاری کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کی. پہلی حدیث. دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت، جس میں یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی. یہ سب اپنی نمازوں کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ انہوں نے پہلی شروع قرات میں ذکر کیا، نہ آخری قرات میں ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہ شروع میں کیا نہ آخری میں کیا. اس کے بعد ایک اور ایک روایت ہے جو مسند احمد، نسائی، ابن خزیمہ اور دارقطنی میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ سب لوگ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر نہیں کرتے تھے، یعنی زور سے نہیں پڑھتے تھے. اور صحیح ابن خزیمہ اور طبرانی رحمہم اللہ میں ایک روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے، سری طور پر پڑھتے تھے. امام ابن خزیمہ نے یہ الفاظ اور بیان کیے ہیں کہ نماز میں. تیسری حدیث حضرت نعیم المجمر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ان کی روایت. وہ کہتے ہیں حضرت نعیم رحمۃ اللہ علیہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا. نعیم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر انہوں نے ام القرآن پڑھا یعنی سورہ فاتحہ، یہاں تک کہ جب سورہ فاتحہ کی آیت وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آمین کہا، اور آپ کے پیچھے مقتدیوں نے بھی آمین کہا. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اور جب بھی سجدہ کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو امام تھے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتوں
وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ مِنَ الْإِثْنَيْنِ، جب دو رکعتوں میں بیٹھ کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب بھی اللہ اکبر کہتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ثم يقول اذا سلم، جب سلام پھیر دیتے نماز سے فارغ ہو جاتے اس کے بعد یہ کہتے ہم لوگوں سے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھاتے تھے ویسے میں نے تم کو نماز پڑھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان، امام دارقطنی، امام حاکم، امام بیہقی، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ جمیعاً سب نے روایت کیا اور سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو کل یہ جو ہے 3 حدیثیں آج کے ہمارے اس درس میں ہیں. اگر آپ غور کریں یا آپ نے ابھی سنا ترجمہ حدیثوں کا تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مسئلہ دراصل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں آہستہ پڑھنا یہ زور سے پڑھنے والا مسئلہ ہے. اصل یہ تینوں روایتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تینوں روایتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے نماز میں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی حدیث کو ہم لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی جس میں جو بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر تینوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ اپنی نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. یہ کیا الحمدللہ رب العالمین جو کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، جو کہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، تو اس سے شروع کرتے تھے یہ لوگ. کون؟ یہ تینوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر. کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے جو بیان کیا اس کا مطلب واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بسم اللہ جہری نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. انس کون؟ صحابی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے آگے اور ایک روایت میں واضح طور پر بیان کریں جو دوسری روایت ہے، میں نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات ہوتی تھی وہ جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی تھی جہری. تو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی جو ہے قرات جب شروع کی جہری یعنی بلند آواز سے جب پڑھتے تھے وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب بھی وہ بھی پڑھتے تھے ایسے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے. سب ان کے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب سب سے پہلی جو چیز قرات میں سنائی جاتی تھی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہی مطلب ہے ان کا کہ نماز شروع کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ. مطلب بآواز بلند جو سنائی دی جاتی تھی قرات پیچھے وہ سورہ فاتحہ ہی تھی. اس کا مطلب یہ روایت جو بخاری کی ہے ہمارے پاس پہلی حدیث، اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو ہے بسم اللہ جہری نہیں پڑھتے تھے بلکہ آہستہ پڑھتے تھے. ایک حدیث. دوسری حدیث میں وہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کو صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، میں ابو بکر اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کا بھی نام لیا جو پہلی روایت بخاری میں نہیں ہے، یعنی حضرت عثمان کے پیچھے بھی پڑھے ہیں یہ. تو سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ الحمدللہ رب العالمین سے نماز کو شروع کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ شروع میں پڑھتے تھے نہ آخر میں پڑھتے تھے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نہیں پڑھتے تھے. یہ دونوں حدیث میں جو مسائل ہیں وہ مسائل یہ ہیں کہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا، نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے تھے، سری پڑھتے تھے یعنی آہستہ سے پڑھتے تھے، جہری نہیں پڑھتے تھے. یہ جو ہے اس سے معلوم ہوا، کس سے؟ اس سے حدیث سے معلوم ہوا. چلیے ایک اور ایک حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے امام قتادہ رحمہ اللہ کے طریق سے، ان کی روایت سے. وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا. سنیے غور سے، حدیث بخاری میں ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت انس کے شاگرد ہیں، قتادہ بن دعامہ
وہ کہتے ہیں کہ کسی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے ہوتی تھی؟ یہ سوال کسی نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کانت مدن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت جو ہے مد سمجھتے ہیں آپ، تجوید کا ایک حکم ہے کہ کھینچ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، کھینچ کے پڑھنا، لمبا پڑھنا. جیسے ثم قرأ، پھر پڑھ کر بتایا انہوں نے، انس رضی اللہ عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے پڑھ کر بتایا؟ بسم اللہ، ایسے مد کیا، پھر الرحمن، اس پر بھی مد کیا، پھر الرحیم، اس پر بھی مد کیا، اور مد کر کے ہوئے بتایا کہ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوتی تھی. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے. یہ بخاری کی حدیث ہے. حدیث ختم ہو گئی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمیں؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھتے تھے. خود انس کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھتے تھے مت کر کے. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی. اس حدیث سے ایک اور ایک بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ، کیونکہ قرات کیسے کرتے تھے، اور یہاں ہے کہ قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، یعنی جہری. بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، مت کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی جیسے اس میں اختلافی جو مسئلہ ہے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے سورہ فاتحہ ہی میں سے ہے. جیسے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک صحیح حدیث ہے جس میں وضاحت آئی ہے، اور امام دارقطنی اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اذا مرفوع روایت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأتم الحمدللہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم الحمدللہ پڑھو تو الحمدللہ نے سورہ فاتحہ، جب تم الحمدللہ پڑھو سورہ فاتحہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کیونکہ وہ ام القرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ ام الکتاب ہے، اور وہ 7 مثانی ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. جو حدیث میں ہے نا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور 7 مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا کہ یہ ام القرآن بھی ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے، اور 7 مثانی بھی ہے. وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِحْدَاهَا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے. کس کی؟ سورہ فاتحہ کی. ام القرآن جس کا ایک نام، ام الکتاب جس کا ایک نام، 7 مثانی جس کا ایک نام ہے، اس سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن جہری نہیں پڑھی جائے گی. بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے. باقی اس کے بعد کی جیسے سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین وغیرہ، یہ تمام جو ہے بآواز بلند پڑھی جائیں گی. اس کے علاوہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ جو ہے کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے بھی پڑھنا ہے. ایک بعض روایتیں ہیں جیسے حضرت ابھی میں نے جو تیسری روایت کی، اچھا اس سے پہلے جو دوسری روایت ہے اس سے تو واضح ہو گیا کہ جہری نہیں کیا جائے گی بسم اللہ. یعنی پہلی جو 2 حدیث ہیں، پہلی بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی انس بن مالک کی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہر نہیں ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. دوسری جو ہے صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جہر نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور ابن خزیمہ وغیرہ کی جو روایت ہے اس میں طبرانی کی، اس میں تو واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ کان یسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جو ہے آہستہ پڑھتے تھے. یہ الفاظ آئے ہیں ابن خزیمہ میں اور کس میں؟ طبرانی میں. کان یسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھتے تھے. ایک تیسری جو روایت ہے درس حدیث، ہمارے درس حدیث میں جو نعیم المجمر کی میں نے پڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور وہ سنے ہیں پیچھے. پھر اس کے بعد ام القرآن پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب وللضالین پر پہنچے تو آمین کہا، تو لوگوں نے آمین کہا. پھر جب سجدہ کیا تو اللہ اکبر کہا اور لوگ سنے. اور جب سجدے سے اٹھے 2 رکعتوں سے
اٹھے تیسری رکعت کے لیے تب بھی اللہ اکبر کہا، اور پھر جب سلام پھیرا تو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں نے بالکل تمہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، ابن حبان، امام دارقطنی، امام حاکم، امام بیہقی وغیرہ سب نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زور سے پڑھا گیا، زور سے پڑھا گیا۔ اس سلسلے میں اختلاف ہوا کہ دو روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض روایتیں جو ہمارے درس میں ٹوٹل 3 ابھی روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 روایتیں جو ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نہیں پڑھی جائے گی، آہستہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو حدیث ابو ہریرہ کی ہے جو انہوں نے نماز پڑھائی، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جہری کیا انہوں نے، اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا۔ تو اب یہاں اشکال پیدا ہوا کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری پڑھنا چاہیے یا سری پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم نے جو حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ جن روایتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری پڑھائی ہے بسم اللہ، جو ابو ہریرہ کی جو روایت ہے، جو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے رسول کے جیسے تم کو نماز پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، تعلیم دینے کے لیے کہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اکثر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہیں، کیونکہ روایتیں زیادہ وہی آئی ہیں، اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں جہری نہیں ہے، اکثر روایتوں میں جہر نہیں ہے، بلکہ سری طور پر بسم اللہ کو پڑھا گیا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے احادیث جمع ہوتی ہیں، تطبیق ہو گئی، کیونکہ میں نے بتایا نا روایتیں 2 ہیں، زیادہ حدیثیں ہیں، بلکہ جو بخاری مسلم کی روایتوں سے جو ثابت ہے کہ سری پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ جہری پڑھتے تھے، تو علماء نے یہ جمع کیا ہے اس طریقے سے احادیث کو کہ جہاں جہری ہے تو وہ مطلب تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں سری کا ذکر ہے تو آپ کا معمول ہوتا تھا، اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سری ہی پڑھتے تھے، لہٰذا آج اگر امام نماز پڑھائے تو وہ سری ہی پڑھے گا، لیکن کبھی کبھی اگر وہ زور سے پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پیچھے لوگوں کو سنائی بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے، اگر کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے اور امامت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زور سے پڑھے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، تو آپ کیا اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، غور سے سنیے یہ جواب، کہتے ہیں اذا فعل ذلك احیانا للتعلیم، اگر کبھی کبھی وہ اعوذ باللہ کو بھی زور سے پڑھے، بسم اللہ کو بھی زور سے پڑھے، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ وہ کبھی کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ تعلیم ہو، لوگوں کو پتا چلے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی جب امامت فرماتے تو کبھی کبھی دعائے استفتاح جو ثنا ہے نا، جو اس سے میں نے پڑھا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا ثنا والی جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، وہ دعا، تو ثنا کو یا دعائے استفتاح جس کو کہتے ہیں، اس کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ جہری پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر جو ان کے شاگرد، ان کے بیٹے ہیں عمر کے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں سے بھی ثابت ہے کہ یہ لوگ کبھی کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جہری پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن احیانا، کبھی کبھی، لیکن اگر کوئی اس کو پابندی سے کرے، ہمیشہ اعوذ باللہ زور سے پڑھے بسم اللہ، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بدعت ہوگی، کیونکہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ ہمیشہ پڑھنا یا آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے ان احادیث کے بارے میں اہل علم نے جواب دیا ہے۔ خلاصہ کیا معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سری ہی پڑھنا چاہیے، جہری نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھی انسان جو ہے
جہری پڑھ لے، اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دعائے استفتاح، اللہم باعث بینی و بین، تھوڑی سی کبھی کبھی جو ہے اگر امام کے منہ سے بلند آواز سے نکل جائے یا وہ جان بوجھ کر پڑھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ ایسا پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ معمول بنائیں گے تو وہ چیز سنت ہو جائے گی، اور معمول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی جہری سنی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں، تو بسملہ سنی گئی ہے، تو اور ابو ہریرہ کی جو روایت ہم نے پڑھی، تیسری حدیث جو ہمارے پاس ہے، تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑھی ہے کبھی کبھی، تو جو کبھی کبھی پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ تقریباً یہی باتیں جو ہے ان تین احادیث کی روشنی میں اور اس مسئلے کے بارے میں جو بسملہ کے بارے میں ہے کہ جہر کیا جائے یا سری پڑھا جائے، یہی اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے بہت اہم حدیث ہے، اور وہ ہے حدیث نمبر 232، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت۔ سنی حدیث کو حضرت عبادہ، پہلے میں عربی میں پڑھ لوں، وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، سنیے بڑی اہم حدیث ہے، قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله وحسنه وابن حبان والدارقطني رحمهم الله وقال اسناده حسن، وصححه البخاري رحمه الله في كتابه في جزء القراءة، وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية اسحاق رحمه الله۔ اس کے بعد ایک اور ایک حدیث ہے، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، سنیے، واذا قرأ فانصتوا، رواہ مسلم وصححه الامام احمد وتكلم في قوله فاذا قرأ فانصتوا ابو داود والدارقطني وابو علي النسابوري وغيرهم رحمهم الله، وقد روي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وصححه مسلم رحمه الله وتكلم فيه غير واحد۔ رسول نے جو حدیث ہیں شرح آئندہ درس میں آ رہی ہے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اور وہ مسئلہ ایک دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی، یعنی سورہ فاتحہ، تو قرآن پڑھنا شروع کیا، فثقلت علیہ القراءۃ، تو آپ پر جو ہے قرات بھاری ہو گئی، فلما فرغا، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہم سے یہ کہا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، یعنی اپنے امام کے پیچھے تم بھی قرات کرتے ہو، قلنا نعم ھذا یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تفعلوا، کچھ مت کرو، لا تفعلوا، کچھ مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب میں سورہ فاتحہ کی، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے یا نہیں پڑھی جائے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود نے رحمہ اللہ روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، اس کی سند کو حسن کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علامہ ابن حبان، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، جزء القراء،
ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القراء خلف الامام، ایک چھوٹی کتابچہ ہے ان کا. امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب صحیح البخاری ہے جو مشہور ہے دنیا میں، حدیث کی کتاب. ایک وہ ہے جو ہم ادب المفرد ہم پڑھ رہے ہیں، امام بخاری کی ہے وہ بھی. آپ لوگ ماشاءاللہ امجد بھائی، یہ خان صاحب، یہ عامر خان، یہ کیا نام ہے، حامد بھائی، اور مشہور اور بہت سارے آپ طلباء و طالبات جو جمعہ میں دعوت سینٹر میں جو ہے مارننگ کلاسز چل رہی تھی جو یہ کورونا وغیرہ کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا ادب المفرد ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں پر، تو وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک کتاب ان کی ہے القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کا نام ہے جز القراء خلف الامام. تو وہ بھی کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو اس کتاب میں صحیح بخاری میں نہیں، جز القراء میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، کون سی حدیث ابھی جو آپ سنے ہیں، حدیث سورہ فجر کی نماز والی جو روایت ہے یہ، جس میں صحابہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو آپ نے منع کیا، آپ قرات کرتے تھے تو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو جو آپ نے فرمایا. تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جز القراء میں صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور امام احمد، امام علامہ ابن عبد البر وغیرہ نے جو ہے اس پر کلام کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا. ان کی بھی کتاب ہے القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. امام بیہقی کی بھی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. چلیے، اور دوسری جو روایت ہے، یہ بڑا اہم حدیث ہے. آگے دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، پھر ہمیں ہماری سنت بتائی، طریقہ بتایا، سنتیں بتائیں، اور ہم کو نماز پڑھنا سکھایا، اور فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو ٹھیک کرو، پھر تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرائے، وہ جب اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر پڑھو، وہ جب قرات کرے یعنی قرآن پڑھے جیسے سورہ فاتحہ ہے جس میں، تو تم خاموش رہو. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر امام ابو داؤد، امام دارقطنی اور امام ابو علی نیسابوری وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس لفظ پر ان لوگوں نے کلام کیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت کی گئی ہے، یہ روایت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے بھی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور کافی لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے. تو اب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی حدیث عبادہ بن صامت، فجر کی نماز رسول اللہ کے پیچھے ہم نے پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات بھاری لگی، فارغ ہوئے تو کہا، سوال کیا کہ تم لوگ شاید اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو. تو کیسے سمجھیں گے ہم اس مسئلے کو؟ یہ مسئلہ اصل کیا ہے بتاؤں میں آپ کو، کہ جہری نماز اگر ہو، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ٹھیک ہے، 3 جہری نماز یا جمعہ وغیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جہری نماز میں امام کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں مقتدی، سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، وہ والا مسئلہ ہے. یہ دو حدیثوں، ٹھیک ہے، وہ والا مسئلہ ہے کہ وہ پڑھنا نہیں پڑھنا. آئندہ درس میں اس پر مکمل بحث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. بحث کہتے ہیں وہ بحث نہیں کہ جو اردو میں بولتے ہیں کہ آپ مجھ سے بحث کر رہے ہو، میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، وہ بحث نہیں. عربی میں کہتے ہیں بحث یعنی جانچ پڑتال کے بعد مسائل کو یعنی سمجھانا، مسائل کو یا اسی مسئلے کو احادیث کی روشنی میں کتنی روایتیں آئی ہیں اور کیا مطلب پہلی حدیث کا، کیا مطلب دوسری حدیث کا. کیونکہ پہلی حدیث سے یہ ظاہر ہے کہ فجر کے بعد وہ پڑھ رہے تھے اور ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ جہری نماز ہوتی ہے فجر کی، اور باقی قرات کرنے سے روکا گیا ہے جہری. اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا، دوسری روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وضاحت آئے گی آئندہ درس میں. دوسری روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب امام پڑھے تو آپ کو خاموش رہنا ہے. تو بھئی جب امام پڑھے تو خاموش، پہلی حدیث میں یہ ہے کہ پڑھو سورہ فاتحہ. تو جب امام پڑھے، دوسری حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ امام جب قرات کرے تو آپ خاموش رہو، تو پھر کیسے تطبیق کی جائے گی، کیسے ہم سمجھیں گے؟ پڑھنا نہیں پڑھنا، اگر پڑھے تو کیسا پڑھنا، نہیں پڑھے تو مسئلہ ہی معلوم. پڑھنا نہیں پڑھنا یہ آئے گا آئندہ درس میں، ٹھیک ہے. تمام روایتیں لے کر انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور بھی جو اس کی تائید کرتی ہیں، اور ان دو روایتوں کو ہم مکمل سمجھیں گے، ٹھیک ہے. پڑھنا امام کے پیچھے جہری میں
سورہ فاتحہ یا نہیں پڑھنا؟ اگر پڑھنا ثابت ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ کیا امام پڑھے تو پڑھیں گے یا امام کے بعد پڑھیں گے وغیرہ؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں، انتظار کیجئے آئندہ اتوار کا۔ اور اس سے پہلے ہم نے واضح طور پر بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نہیں کرنا ہے، اعوذ باللہ بھی جہری نہیں کرنا ہے، دعا استفتاح بھی جہری نہیں کرنا ہے، یہ سری ہی پڑھنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اگر کوئی جہری کرتا ہے تعلیم کے لیے امام تو کوئی حرج نہیں۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا، جو جہری نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والا مسئلہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو حق کو تلاش کرنے والا، حق کو پہچان کر سمجھ کر حق پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔